الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کا سبق ہم پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99، جس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو دین پر عمل کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں وہ اپنی ایمان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ پھر اللہ نے کمزور اور مجبور لوگوں کے لیے اپنی رحمت اور معافی کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جگہ انسان کے ایمان، عبادت اور دین کے لیے نقصان دہ بن جائے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالو کہتے ہیں انہیں، فیما کنتم قالو کہتے ہیں انہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم تم کس حال میں رہے ہو، تم کس حال میں تھے۔ اچھا، یہاں پہ پہلے اس ہم سمجھ لیتے ہیں توفاہم الملائکۃ یعنی اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ جو ذکر آیا ہے شروع میں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں۔ توفا لفظ جو ہے اس کو پہلے سمجھتے ہیں، وفا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پورا کرنا، یعنی کسی چیز کو مکمل کسی کے حوالے کر دینا۔ توفا یہ باب تفاعل سے پوری طرح کسی چیز کو اپنی طرف لے لینا۔ وفات لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، مطلب وفات کو اسی لیے وفات کہتے ہیں کہ بندہ پورا ہی چلا جاتا ہے۔ توفا پورا کسی چیز کو وصول کر لینا، تو اس کا اصل معنی موت نہیں بلکہ یہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ان الذین توفاہم الملائکۃ بے شک وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا فیما کنتم کہتے ہیں ان سے فرشتے، فیما کنتم کس حال میں رہے ہو تم۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم پس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی جو ہے تفسیر اس میں کیا چیز آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ مشرکین کے ساتھ ہی رہتے تھے، مشرکین کہیں جنگ میں جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے، جس سے مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہوتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس میں ایک اور تفسیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا گوارا نہ ہوا، اپنے جان اپنے مال اس ساری چیزوں پر خوف کھانے لگے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔ آیت مبارکہ میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کوئی شخص ہجرت کے مواقع میسر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے، اپنے دین، ایمان اور اعمال اسلام کے لیے فکر مند نہ ہو، کافروں میں ہی گھسا رہے، تو ایسے لوگوں کو ظالمی انفسہم فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کہاں تھے، دین کے ضروری کام کیوں نہیں کیے تم نے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رہنا سہنا ایسی سرزمین میں تھا جہاں ہم مغلوب تھے، اس لیے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے۔ تو پھر فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ اور وسیع نہ تھی، تم وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے، وہاں فرائض ادا کرتے۔ اور یہ آیت سب کے لیے ہے جو کہ رزق کے ڈر سے گناہ کی زندگی نہیں چھوڑتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زندگی کو چھوڑ دیں تو ہم کہیں شاید بھوکے نہ مر جائیں۔ فاولئک مأواہم جہنم پھر آخر میں بتا دیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یعنی جو گناہ پر تو راضی ہو گئے لیکن وہ جگہ وہ علاقہ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ وساعت مسیرہ، بہت بری جگہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز آ گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں نے گناہ کے ڈر سے اور رزق کے ڈر سے ہجرت نہ کی اور تنگ دستی میں زندگی گزارتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس چیز کے بارے میں جہنم کا عذاب کے بارے میں ان کو بتلا دیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان کمزوروں کے من الرجال والنساء، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ جو نہیں کوئی تدبیر کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ جانتے تھے۔ یعنی یہ جو گناہ کا اوپر آیت میں آیا ہے گناہ کے بارے میں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، آگے مزید اس کی وضاحت میں یہ فرما دیا کہ ان لوگوں کے سوائے، یعنی کہ یہ عذاب ان پہ نہیں ہوگا کہ جو واقعی حقیقتاً شرعی معذور ہیں، جو کمزور ہیں، مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں۔ جو مردوں میں سے بہت کمزور تھے، جو واقعی ہجرت نہیں کر سکتے، عورتیں، بچے، جن کے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں تھی کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر جائیں، وہ راستے سے بھی بے خبر ہیں، کیونکہ اس دور میں آج کی طرح آسان راستے تو تھے نہیں۔ تو یہ آیت بھی یہی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتے ہیں، وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ عَسَى اللَّهُ، امید ہے ایسے لوگوں کو، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجبور اور بے بس لوگوں کے لیے معافی اور بخشش کی امید دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو لوگ حقیقت میں معذور اور مجبور تھے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو جانتے ہیں اور ان پر مہربانی فرماتے ہیں۔ یہاں جو عصا کا لفظ آیت مبارکہ میں آیا ہے، لفظ عصا یہ امید کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امید بہت مضبوط وعدے کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی مہاجرین کے بارے میں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ عام بھی آتا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرد، عورتیں، بچے کافروں میں پھنس جائیں، وہاں مغلوب ہوں، ہجرت سے عاجز ہوں، کوئی بھی تدبیر ان کے سامنے نہ ہو اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہوں کہ کہاں جائیں، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ مواخذہ سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ ایسے مغلوب لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور مغفرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اگر کہیں دین پر عمل مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجبور اور کمزور بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے، ایمان کی حفاظت کرنے اور اپنی رحمت مغفرت سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔